والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے ہم نے سنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے اور ہر شے پر اسی کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے، کن فیکون کا مالک ہے، ہر امر اور ہر فیصلہ اسی کے ماتحت ہے. آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح علامہ کا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا و بے انتہا درود و سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ بندوں کو جو ہے اپنے اجر و ثواب کے بارے میں جو بڑھا بڑھا کر دے رہا ہے، تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے اور یہ کب سے اور کب تک رہا. یعنی ماہ رمضان مبارک کا جیسے ہی چاند نظر آیا، اللہ نے نیکی کو 10 سے 70 تک بڑھا دیا. جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے سنت کو فرض میں تبدیل کر دیا. جیسے ماہ رمضان کا چاند آیا، اللہ تعالیٰ ہر ثواب کو بڑھا بڑھا کر دینا شروع کیا. تو بندے کا جو ذہن ہے، فہم ہے، اب وہ اس کو استعمال کرے کہ مولا کتنا جتنا تو دے رہا ہے وہ سارا کا سارا مجھے لینا چاہیے. یہ بندے کی فکر ہونا. اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا، وہ اجر و ثواب جو ملنا تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی ایک مدت رہی، وہ مدت میں اللہ نے ہمیں دیا. اب ہماری خطا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو جو ہے میں حد سے زیادہ مغفرت کروں، اپنے قرب میں ان کو جگا دوں، اپنے قریب کروں. یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ چاہتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے. اب اگر ہم نہیں کریں تو ہم قصوروار ہیں اور ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں کہ ہم اپنے جس طریقے سے ہمیں اللہ سے رسول راضی کرنا چاہیے تھا ہم کریں یا نہیں کریں، یا پھر ہم عبادت کریں. تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن غور و فکر کرنے کے بعد بھی اگر 5 وقتہ نماز پڑھ کے تہجد گزار رہ کر بھی اگر ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہتر سے گزارا، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کا وار ہے. بندہ کتنی ہی لاکھ عبادت کر لے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ذرہ بھی خیال آ جائے کہ میں نے بہتر انداز سے گزارا، کہ میں 5 وقتہ نمازی پر نماز پڑھا، ایک بھی تراویح نہیں چھوڑا، میں پورے قرآن سنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ذہن میں آ گیا کہ میں پڑھا بول کے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اس کو یا ہم کو کسی انسانیت کو ہماری عبادت بچانے والی نہیں ہے اللہ سے. تو ہم عبادت کے دار و مدار پہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ہر لمحہ یہ کہیں کہ مولا میری ناقص عبادت کو قبول فرما، جب تک تیرا فضل و کرم نہ ہو پیارے حبیب کے صدقے میں، اس وقت تک تو جو ہے میں جنت میں جانے کے قابل نہیں. عبادت کر کے بندہ میں عبادت کرا بول کے اگر سوچا تو پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ عاجزی و انکساری یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ کی آخر کو کیا پسند ہے؟ عاجزی و انکساری پسند ہے. بندہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز رہے اور سوچتا رہے کہ مولا میری عبادت ہے ناقص ہے، میں گناہ گار سیاہ گار خطا کار ہوں، میں لاکھ عبادت کر لوں. جب ہم جو ہے گناہ گار رہ کے عبادت بھی ہمارے ناقص ہے، تو ہم ذرا خلفاء راشدین زندگی دیکھیں گے. خلفاء راشدین تو عشرہ مبشرہ ہیں. آپ کو میرے آقا نے جو ہے خوشخبری سنا دی کہ تمہارے لیے جنت واجب ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، بغیر سوال جواب کے تمہارے لیے جنت ہے. تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن تاریخ اٹھا کر ایک اوراق پلٹا کر ہم دیکھیں گے تو سوائے اللہ کے بارگاہ میں رونے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. خوش ہونا چاہیے تھا نا، خوش نہیں، روتے رہے. اللہ ہم کو معاف کرے.
میری ناقص بات کو قبول فرما، میری مغفرت فرما۔ اتنا جو ہے نیک کار ہو کر اور آقا و مولا سرور انبیاء خوشخبری بھی دے دیے، اس کے بعد بھی روتے رہے، کبھی زندگی میں آپ جو ہے ہنسے نہیں۔ اٹھا کر دیکھو، ہم تعریف اٹھا کر دیکھیں کون ہنسے؟ مسکرانا سنت ہے۔ اگر آپ ہنسی نکل گئی، ہم انسان ہیں، امت مصطفیٰ ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار، خطا کار ہیں، اگر ہنس دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہنسنے کو عادت بنا لیے تو پھر ہم سے بڑا نادان کوئی بھی نہیں ہے۔ خالی ہنسنے کو ہم جو ہے ہماری عادت بنا لے رہے ہیں۔ مسکرانا سنت ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ معاملے میں بتانا چاہتا ہوں میں کہ اللہ کو عاجزی کی ساری پسند ہے، اور ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں تو ہمارا سارا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری والا ہونا چاہیے۔ اگر خیال آ جائے کہ میں عبادت کرا، خیال آ جائے کہ میں پوری قرآن سنا، خیال آیا کہ میں پوری تراویح پڑھا، خیال آیا کہ میں اتنا جو ہے خیر خیرات کرا، انہوں 10 روپے دیے تو میں 100 روپے دیا، یہ خیال آ گیا کہ انہوں 500 دیے تو میں 1000 روپے دیا، اگر یہ خیال آ گیا تو خدا کی قسم 1 روپیہ بھی تم کو فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے درمیان ہونا چاہیے۔ بندے کو جو ہے، اس لیے ہم بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونا۔ اس طریقے سے جو ہے ہم کام کریں گے تو وہ عمل ہمارے قلب کے سکون کا ذریعہ بننے والا ہے، چین کا ذریعہ بننے والا ہے۔ تو اس کے بعد جب عاجز انکساری کی بات آئی تو ہم خلفاء راشد زندگی میں سے ایک پہلو لیں گے کہ جس کو ہم ہمارے فاروق نے اپنے دور خلافت میں آپ کو عیسائیوں نے بیت المقدس بلایا، دعوت دی۔ جب بیت المقدس بلایا عیسائیوں نے تو امیر المومنین گورنر وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جلال، آپ کی طاقت اور آپ کی قوت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے جب قبل اسلام لانے سے پہلے آپ سے کفار و مشرکین کو آپ کے اوپر ناز تھا کہ یہ ہمارے طاقتور پہلوان ہیں، قوتدار ہیں۔ اتنا ناز کس کو تھا؟ کفار و مشرکین کو اسلام لانے سے پہلے۔ جب میرے آقا نے دعا فرمائی تو دعائے مصطفیٰ میرے آقا و مولا کی اللہ نے قبول کی اور آپ کے دل میں آقا کی محبت پیدا کی اور اسلام کی محبت پیدا کی، تو آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی آپ نے علل اعلان عبادت کرنا شروع کیا۔ یہ علل اعلان عبادت ہو رہی ہے، اور جب کفار مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہمت آ گئی کہ علل اعلان عبادت کر رہے ہیں، اتنی ہمت، یعنی تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ظالم کفار مشرکین مسلط ہونے کے در پہ تھے کہ ظلم و زیادتی میں قتل و غارت گری انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ فاروق حضرت تعالیٰ عنہ جو اس وقت پہلوان ہیں، درمیان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو سب کے سب جو ہے وہاں پر حیران اور پریشان ہو گئے۔ کہنے والے کہنے لگے کہ جیسے ہی دیکھا ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس طریقے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان طاقتور انسان کو دیکھتا ہے، اگر اس کو دیکھتا ہے، میں اولیاء اللہ کے مومن کامل کے ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایک انسان ہے عام طور پہ فطرت انسانی ہے کہ کسی کے طاقتور کو دیکھتا ہے، کسی کے جسمانی طاقت ہے، کسی کے جو ہے دولت کی طاقت ہے، کسی کے پاس علم کی طاقت ہے، کسی کے پاس شہرت کی طاقت ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے اس چیز کو لے کر جو ہے اس کے اوپر سے ایک عزم ہوتا ہے، ایک فکر ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھ کر اسے ڈر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کفار مشرکین نے جب دوران عبادت میں صحابہ آقا مولا کے تاروں کی جھرمٹ میں جب دیکھا کہ عمر فاروق ٹھہرے ہوئے ہیں تو سب کے سب جو ہے حیران اور پریشان ہو کے وہاں پہ دور چلے گئے، یعنی نقصان نہیں پہنچایا دیکھ کر۔ تو ویسی شخصیت جو ہے اس کے بعد جب اسلام کی ایمان کی دولت دل میں پیدا ہوئی تو دل سے جو ہے دنیا کی شہرت کی دولت کی محبت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ساری زندگی اپنی آقا والا کی جو ہے غلامی میں خدمت میں گزارتے ہوئے اسلام کے لیے کئی جنگیں فتوحات کی۔ اس کے بعد آپ امیر المومنین کے منصب پہ فائز ہوئے، اور اس کے آپ کے عاجزی و انکساری کا عالم بتا رہا ہوں میں کہ بڑاپن، شرمندہ، آج آپ اللہ اس رسول کے بندہ جو کام کرتا ہے وہ شرمتا نہیں، دنیا کی عزت سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو اللہ اس رسول کے لیے کام کرتا ہے، آقا کی اداؤں کے لیے کام کرتا ہے، دنیا والوں کی جو ہے فانی عزت کے لیے وہ جو ہے اللہ اس رسول کو نہیں چھوڑتا۔ تو میرے آقا تو اس کو عاجزی و انکساری کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کے جو ہے شرم رہا ہے، انہوں کیا بول دیتے گی، انہوں کیا سمجھتے گی بول کے، لیکن بندے کی نظر میں صرف میرا رب اور میرے محبوب آقا و مولا خوش ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، ان کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔
بندہ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو عاجزی انکساری کہتے ہیں. تو میرے امیر المومنین خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المقدس سے عیسائیوں نے بلایا کہ آپ آئیے وہاں پہ, امیر المومنین وقت ہے, گورنر ہے, اور کوئی بھی بلائے تو آپ کو لبیک بولنا ہے, انسانی تقاضا ہے, کوئی بھی بلاؤ, حکمت عملی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہاں جانا پڑتا. اب بولے تو کوئی بولے ارے بھائی انہوں وہاں چلے گئے, انہوں وہاں چلے گئے, انہوں وہاں چلے گئے, بولے تو بھائی آپ نادان ہیں, علم سے دور ہے آپ. ایک انسان کو تنقید کرنا ہے تو اس کے منصب پہ آ کے سوچنا, بیٹھے بیٹھے آپ اس کو تنقید کر دے رہے ہیں, اس کو بول دے رہے ہیں, اس کو بول دے رہے ہیں, تو بھائی آپ وہ منصب پہ آ کے دیکھو, اس کے بعد آپ کو معلوم ہوتا جانے والے کے دل پہ کیا گزر رہی, اس کے ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں. اسی طریقے سے ہم کسی علماء پہ, کسی عالم دین پہ, کسی مسلمان پہ تنقید نہیں کرنا, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے مسائل کیا ہیں. فوراً آپ زبان اٹھا دیے جو ہے صبح تنقید کر دیے, اس کو اٹھا کے جو ہے فتویٰ لگا دیے, اس کو اٹھا کے وہ بول ڈالے, اس کو وہ بول ڈالے, آپ ہی حرام حلال کے فتوے لگا لیتے بیٹھے ہوئے. پھر علماء کرام کہاں جانا, محدثین کہاں جانا, ہم خود بنا لیے, ہم خود بیٹھے بیٹھے جو ہے انہیں گناہ گار ہے, انہیں حرام کر دیا, انہیں وہ کر دیا, تو تم کتنا حلال کامہ کرے صبح سے شام تک. یہ اس لیے ہماری قوم برباد ہو رہی ہے. ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, دوسروں کو وہ حرام کے فتوے لگا رہے ہیں, تو ہم خود گناہ گار سیاہ بدکار ہیں. عاجز انکساری کا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے اللہ والے بندے ہیں, اللہ کے نیکوکار بندے بیٹھے ہیں, انہی کے طفیل میں جو ہے اللہ ہم پہ نظر کرم فرما رہا ہے, ورنہ ہم اللہ کے جو رحم کے بھی قابل نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو میرا آقا و مولا کے جانثار صحابہ امیر المومنین خطاب جب نکلنے کی تیاری کرتے ہیں بیت المقدس کو, تو آپ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا, ایک اونٹ. گورنر ہے پھر, وقت کے گورنر ہے, اور ایک اونٹ ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کے پاس ایک خادم ہے, دونوں کے ساتھ چلنے کی بات ہوئی. تو آپ نے کہا کہ خادم کو کہ چلو عیسائیوں کا جو ہے بلاوا آیا ہے, اس کچھ معاہدے پر بات کرنا ہے. تو آپ جب نکلے تو نکلنے سے پہلے آپ نے اپنے خادم سے معاہدہ کیا کہ راستے میں کچھ حصہ میں اونٹ پر بیٹھوں گا, اس کے بعد میں پیدل چلوں گا, تم اونٹ پر بیٹھنا, قربان ہو جائیں. امیر المومنین گورنر وقت بتا رہے ہیں. اور ایسے ہی سلسلہ چلتے 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 بیت المقدس کے جب بالکل قریب کچھ دور پہلے پہنچے تو وہاں پر آپ کے خادم کی باری آئی اوپر بیٹھنے کی. تو خادم نے امیر المومنین سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ بیٹھیے, میں نہیں بیٹھوں گا, قربان ہو جائیں. کیا محبت, کیا کیسی شفقت ہے, یہ دلی محبت کیسی ہے کہ آپ بیٹھیے. تو وہ سمجھ گئے, کیونکہ وہ وقت وہ مقام آ رہا ہے جہاں پر سارے لوگ جو امیر المومنین کو دیکھنے والے ہیں, استقبال کرنے والے ہیں, اور اس چیز سے وہ جو دنیا کی جو شہرت ہوتی ہے ساری چیزیں ہیں, وہ ساری چیزوں کا آپ کے خادم جو غور و فکر فرما رہیں گے امیر المومنین آپ بیٹھیے, لیکن قربان ہو جائیں. امیر المومنین نے دنیا کی شہرت کو, دولت کو, لوگوں کو نہیں دیکھا, بلکہ آپ نے اللہ اس کے رسول کو دیکھا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ نہیں ہوں, اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین نہیں ہوں, میں گناہگار ہوں, میں خادم مصطفیٰ ہوں, میں ایک مسلمان اللہ کا بندہ ہوں, لہذا نہیں, تم خود اوپر بیٹھو اور میں اس کی نکیل پکڑ کر چلتا رہوں گا. تو آپ اصرار کرنے کے بعد بھی امیر المومنین نہیں مانے, اور آپ نے اپنی شہرت کو اور اپنے گورنر ہونے کو, اپنے امیر المومنین کو آپ نے اپنے قدموں تلے رون دیا, رون کر اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے اس کو اوپر بٹھایا, اور نکیل پکڑ کر چلتے 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 جو ہے جب عیسائیوں کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے ان کے اوپر خادم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہی گورنر ہے, یہی امیر المومنین ہے. سب نے دیکھا, سب کو معلوم ہوا کہ نہیں, ظاہر سی بات ہے, جو امیر المومنین گورنر ہے, جو بڑے ہیں, انہیں اوپر ہی بیٹھتے, نیچے تو نہیں اترتے, پیدل بھی نہیں چلتے, جو بڑے ہیں. لہذا انہوں دنیا کا دستور ہے, نظر ہے, نہیں وہ اوپر جو اوپر ہے وہ ہے گورنر ہے. جب بالکل قریب آئے, جب الفاظ کا معاملہ شروع ہوا, گفتگو شروع ہوئی, تو سارے عیسائی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم نے زندگی میں ایسا واقعہ پہلی بار دیکھا, ایسا بادشاہ ہم نے پہلی بار دیکھا, ایسا گورنر ہم نے پہلی بار دیکھا کہ اپنے خادم کو اوپر بٹھا کر وہ جو ہے اپنے اللہ سے رسول کے, اپنے اسلام کے لیے جو ہے اسے راضی کرنے کے لیے وہ خود پیدل چل کے نکیل لے کر ہمارے پاس آیا.
قربان ہو جائے. تو یہ ہے عاجز و انکساری والی بات کہ جب بندہ عاجز انکساری پہ آتا ہے, اللہ اس رسول کو راضی کرنے پہ آتا ہے, تو پھر وہ کسی مالدار کو, امیر غریب کو نہیں دیکھتا بلکہ صرف اللہ اس رسول کو دیکھتا ہے. اس کے بعد جو اثر عیسائیوں کے خلق پہ پڑا تو وہ سب حیران اور پریشان ہو گئے, اور آپ کی عزت و توقیر حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ ایسا امیر المومنین ہمارے درمیان میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے. قربان ہو جائیں. تو آقا کی اداؤں نے, سیرت مصطفیٰ نے, سیرت آقا کی اداؤں نے, اخلاق کریمہ نے, اسوہ حسنہ نے ہم کو کیا پیغام دیا. ہم اسی آقا کی غمخوار امت ہیں, گناہگار امت ہے. تو ہمیں کس چیز کو آئیڈیل بنانا چاہیے, کس چیز کو لے کر ہمارے آقا کی زندگی ہمارے سامنے ہے, وہ ہونا ہمارے ذہنوں میں. اور آل رسول اور خلفاء راشدین, صحابہ, تابعی, طب تابعی, اولیاء اللہ, علماء کرام, یہ سارے لوگ ہیں جو ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہیں. اور یہی جو وقت ہے کہ آج کا جو مسئلہ ہے کہ ہم کہیں بھی اگر جا رہے ہیں, دعوت میں ہمارا جانا جو ہے فرض ہے. نہیں, انہوں پہلے بڑے آدمی ہیں, انہوں دے دیے دعوت. ہاں, ایسا نہیں ہے. اسلام میں بڑے چھوٹے نہیں ہیں. پہلے کون بولے آپ کو وہاں جانا؟ کھانا ضروری نہیں ہے, جا کے ملاقات کر کے آنا. یہ ہے اسلام کی تربیت. چھوٹا بڑا سب کن جانا ہے آپ کو. آپ کو اگر اللہ اس رسول سے اگر وابستگی ہے, آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے, خوف الہی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو پھر آپ کو پہلے جس نے بلایا اللہ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے, میرا آقا و مولا کو, آپ کو وہاں جانا ہے. 2 سیکنڈ 2 منٹ کے لیے جا کے آنا, تو آپ کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جاتی, اور اس کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ بڑے آدمی ہیں, نہیں آ سکتے, لیکن انہوں ہمارے پاس آ گئے. وہ زندگی بھر یاد رکھنے والا ہے. زندگی بھر بڑے لوگ یاد نہیں رکھتے, کیونکہ وہاں بہت سے لوگ رہتے, کون آئے کون نہیں آئے ان کو فکر بھی نہیں ہے, کئی کو آئے تم کئی کو نہیں آئے بول کے. لیکن جو غریب ہوتا ہے, جو آپ سے چھوٹا ہوتا ہے, وہ زندگی بھر تمہیں یاد رکھتا ہے کہ آپ آئے تھے ہمارے پاس وقت نکال کے. قربان ہو جائیں. تو یہ عاجز و انکساری, سارا اسلام آقا کی ساری زندگی عاجز و انکساری پہ. اور ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم کہاں کہاں پر اپنی عزت کو لے کے پریشان ہیں, ہمارے لیے فکر ہے. کس کس مقام پر ہمیں جو ہے اپنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. اور ہماری شرمندگی کا جو تعلق ہے اللہ اس کے رسول سے نہیں رہتا, خالی شہرت سے رہتا, دولت سے رہتا, ریاکاری سے رہتا. بھائی انہوں بڑے نہیں ہیں, انہوں دولت میں نہیں ہیں, انہوں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, انہوں فلاں ہیں, لہذا ان سے مل کے کیا فائدہ ہے. کیا فائدہ؟ ایسا سوچنے پہ ہمیں اپنے آپ پہ شرم آنا چاہیے. تم کو فائدہ پہنچانے والا اللہ اس کے رسول ہے, تم کو فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور تم کس سے فائدے کی امید لگا لے کے بیٹھے. شرم آنا چاہیے ہمیں اپنے آپ پہ. فائدہ ہو رہا ہے, ارے فائدہ اللہ اس کے رسول کے اوپر چھوڑنا ہے آپ کو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ہے تم کو جو بغیر حساب پہ رزق دینے والا ہے, اور تم رزق کمانے کے لیے, شہرت کمانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے تم جو ہے دنیا والوں سے فائدے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے, جبکہ ہمارا ایمان, ہمارا اسلام اور آقا کی زندگی, فرمان مصطفیٰ, صحابہ کی زندگی, خلفاء کی زندگی ہمیں یہ پیغام نہیں دیتی کہ دنیا والوں سے تم جو ہے فائدہ اور نفع نقصان کا جو ہے تم امید لگا کے بیٹھو. کیونکہ عاجز و انکساری ہمارے اندر ختم ہو گئی. ہاں, اب اگر ہم غور کریں گے تو اور جو موجودہ حالات ہمارے گزر رہے ہیں, ہاں, ہم اپنی انفرادی طور پہ ہم غور و فکر کریں گے کہ ہم اگر صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے ماں باپ کے حقوق سے لے کے, اولاد کے حقوق سے لے کے, ہاں, عزیز و اقارب کے حقوق سے لے کے, پڑوسیوں کے حقوق سے لے کے, ہاں, انسانیت کے راستہ چلنے والے مسافروں کے حقوق سے لے کے, یہ ساری چیزوں میں ہمیں عاجزی و انکساری رکھنا ہے. سارے حقوق میں رکھنا ہے. نہیں خالی میں مزے میں ہوں, میرا گھر مزے میں ہے, بیکار ہے پھر. یعنی ہماری زندگی بیکار ہے. اگر ہم پیدا ہوئے تو ہمارا پیدا ہونا ہی بیکار ہے, کیونکہ ہماری جو ہے سوچ ہے محدود ہو چکی ہے, خود غرضی کے دائرے میں آ چکی ہے ہماری سوچ. بھائی آپ پوری قوم کو نہیں بدل سکتے. اپنے اہل و عیال سے لے کے عزیز و اقارب, دوست و احباب, محبین, آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کی تو اصلاح کر سکتے ہیں, ان کے ضرورت کا خیال رکھا, اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو. ہاں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو عاجزی و انکساری بڑا مسئلہ ہے. مسجدوں کی جو ہے خدمات سے لے کے, مدارس کی خدمات سے لے کے, قوم اور ملت کی بیوہ یتیم جتنے ہمارے قوم و ملت میں ہیں اور جتنے تنظیمیں چل رہی ہیں, یہ ساری چیزیں جو بھی دین سے وابستہ ہیں, خیر کے کاموں سے وابستہ ہیں. تو ہم بول رہے ہیں کہ ہر مقام پہ عاجزی و انکساری ہوگی تو ہر
کام میں اخلاص پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اب مسجدوں کا کام، مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خالی مؤذن صاحب کی ہے، خالی جو ہے ذمہ دار لوگوں کی ہے، نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے مسجد کو پاک صاف رکھنا، سب کو۔ کیونکہ اب آپ کیسا موری میں ہاتھ ڈالے تو آپ کو شرم آتی، تو یہی آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ اب آپ مومن ہیں نہیں ہے معلوم ہوتا۔ مسجد کے اندر صاف صفائی کے معاملے میں اگر آپ ذرہ برابر کراہت کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے بارگاہ میں آنے کے بعد عاجزی و انکساری رکھ کے اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ امیر المومنین گورنر وقت ہو کے آپ نے شرمندگی کا احساس نہیں کیا۔ ہم تو گناہ گار سیاہ کار خطا کار ہیں، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں، صبح اٹھے تو نہیں پہچانتا، شام میں کوئی نہیں پہچانتا، ہم مر گئے تو نہیں پہچانتا، پیدا ہوئے تو نہیں پہچانتا۔ ایسی ہماری زندگی ہے۔ ہم ایسے وقت میں اللہ اس کے رسول کو راضی کریں اور اس کے بعد ہم مسجدوں کے قریب آئیں، مدارس کے قریب آئیں اور ہچکچائیں، شرمندگی نہیں کریں، بلکہ ہم اللہ کے گھر کو صاف کریں۔ یہ جو روزمرہ کی بات بتا رہا ہوں میں کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم جو ہے فارغ ہوتے ہیں، ہمارے اللہ کے بندے جو ہے مسجد کے اندر ہی جو ہے تھوک دیتے نہیں ہوتا، تو تھوکنے سے پہلے وہ اللہ کے بندے کو ذری شرم نہیں آتی، انہیں کہاں تھوک رہا بیٹھ کے؟ فارغ ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا اور تھوک رہا بیٹھ کے، تھوکنے کے لیے بھی جو ہے وہاں کونا ملائے۔ پھر آپ اللہ کے گھر میں اور باہر گندگی میں کیا فرق رہا ہمارے پاس؟ کتنی شرم کی بات ہے، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے جو ہے وہاں پہ تھوک کے گندگی کر رہے ہیں۔ ارے آپ کو تو چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرے بارگاہ میں آیا، فارغ ہوا، لہٰذا ایک برش لے کے آپ صاف کر کے جانا اس کو۔ یہ کرنا کرے کوئی بھی نہیں کرے، بھیا 5 روپے دے کے جاتے یہاں پہ گورنمنٹ کے جگہوں پہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کے آپ تھوک کے چلے آ رہے ہیں۔ تو سوچ ہماری کیسی ہو گئی؟ دیکھو آپ کتنی پراگندہ سوچ ہو گئی ہماری۔ یہ انسان جو ہے امت مصطفیٰ بہت ایک نازک دور سے گزرا اور اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہا، سنیں۔ اور قرآن پاک کئی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو اسلام میں جو ہے بہترین جو ہے دوسرے کو ہم تحفے تحائف پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی کتابوں کے، لیکن انہیں زندگی بھر نہیں پڑتا اس کو، پھر آخر میں اس کو اٹھا کے لے آ کے کہیں بھی ایک جگہ ڈال دیتا۔ ارے ہم خود قرآن کی جو ہے حرمت کی جو بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم خود قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اغیار پہ کیا ہم جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے کہ ہماری قوم کی حالت صحیح نہیں ہے؟ افسوس والی بات ہے، نہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، نہ جو ہے مسجدوں کے اندر جو ہم جو عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی تعظیم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو، قرآن و حدیث کو کہاں پہ لے آ کے رکھنا، کیسے مقامات پر رکھنا، کیا کوئی ذمہ دار ہے ان کو لے جا کے دینا نہیں معلوم، ہلو جو ہے لا کے کہیں میں رکھ دیتے چلے آتے۔ کیوں؟ اللہ نہیں ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو، شرم آ رہی۔ یہاں بھی عاجز انکساری والا معاملہ ہے، اللہ کے گھر کی صفائی آ گئی، وہاں پہ عاجز انکساری والے مسئلہ ہے۔ بڑی افسوس شرم کی بات ہے حاضرین، سارے واقعات زندگیاں صحابہ کی ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ بن کے ہے، ہم دیکھ رہے نہیں، اپنی زندگی میں نہیں لا رہے۔ ہم سن لیے چلے کے ٹائم ہو گیا برخاست، یہ زندگی ہو گئی ہماری، اس لیے ہماری قومات پیچھے ہے، دوسرے نمبر پہ رہ گئی پیچھے ہے، کئی کو پیچھے ہے۔ نہیں آپ کو کون ہونا، بس شہرت یافتہ ہونا، دولت مند ہونا، بس انہیں ایسا ہونا، طاقتور ہونا، ایسے چیزیں ہونا ہے۔ لہٰذا اہم باتیں ہیں، اس کے بعد پھر آپ آتے نہیں، کوئی سنتا نہیں، اس کے بعد جمعے کے جو رہتے وہ لوگوں سے آ جاتے خالی۔ تو ایسا ایک وقت بنا ہوا ہے خالی لوگوں کو آنے کا، بھائی اس کے بعد کوئی ملتے نہیں، ملاقات کرتے نہیں، اس کے بعد جو ہے بیان ختم ہو جاتا، آخر میں آ کے جو سنتے، اس کے بعد دوسرے لوگ آ کے بولتے کہ امام صاحب آ کے نہیں سن رہے وقت سے پہلے، امام صاحب بول بول کے سال بھر تھک جا رہے ہیں، آ رہے ہیں وقت پہ آ کے سن رہے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فکر ہے، بھائی امت کو فکر ہے کہ انہوں ایسا کر رہے ہیں، مسا ذرا بولیے، ارے انہوں خود نہیں آنا چاہ رہے ہیں علماء کے پاس۔ جس قوم کو خود کو جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے اللہ بھی نہیں بدلتا ہوں بول رہا ہوں ان کو، جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے اللہ بھی نہیں بدلتا ہوں بول دے رہا ہوں ان کو۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، علماء کے قریب آنا، مسجدوں کے مدارس کے قریب آنا، دور دور بھاگیں گے تو آخر میں زیادہ سب سے دور چلے گئے تو خبر ہی ہے وہاں پہ، اب خبر کے آگے تو نہیں جاتے آپ، پھر پلٹ کے اللہ کے گھر کو جانا ہے۔ لہذا بڑے افسوس والی بات ہے کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی، کیا کٹ رہی۔ یہ مقصد جو ہے ہمیں صحابہ کو دیکھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز کا جو مسئلہ ہے، نماز عید الفطر پڑھتا ہوں، آپ مقتدی ہیں، آپ جو ہے اپنی اقتدا کی نیت کریں، جس طریقے سے سارے نیتیں کرتے ہیں کہ
کہ میں جو ہے 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے عمر کعبہ شریف کی طرف تابع امام کے 6 زائد تکبیروں کے، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اور ایک بار کہ ہم 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے عمر کعبہ شریف کی طرف تابع امام کے، یہ جو ہم سب سیم نیت ہوتی ہے، کچھ تبدیلی ہے بس۔ اس کے بعد 6 زائد تکبیریں کہہ کر جب ہم ٹھہرتے ہیں تو پہلی تکبیر جو ہوگی یہ اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کے لیے ہوگی، اور یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ ہمارے پاس جو ہے واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی ارکان نماز میں سے ہے یہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی پھر ہماری۔ لہٰذا ہم جب تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھا کے یہاں تک اللہ اکبر کہیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، اور صحیح الفاظ میں کہنا ہے، مخارج کے ساتھ کہنا ہے، ہاں اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں بولنا۔ اللہ اکبر بولے تو پھر نہیں ہوتی نماز، اللہ اکبر بولے تو بھی نہیں ہوتی نماز۔ تجوید سے بولنا ہے، تجوید فرض ہے، لہذا اپنے اپنے بچوں کو تجوید سکھانے پہ زور دیں آپ۔ نہیں وہاں انہوں پڑھ لیے، وہاں پڑھ لیے بول کے ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک عالم دین کے لا کے بٹھا کے بولنا صاحب تھوڑا ان کو چیک کریے آپ انہوں کیسا پڑھ رہے ہیں۔ نہیں ہم پڑھا لیے، آپ چیک کر رہے نہیں، خالی بول رہے ہیں، خالی پڑھا دیے، کیا پڑھ رہا نہیں معلوم، آپ کو قیامت میں کچھ ہونے والی ہے۔ تو اللہ اکبر بولے تو آپ کی نماز ہوتی۔ تکبیر ایک تکبیر ہو گئی، اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے۔ اس کا دوسری رکعت میں جب آپ اٹھیں گے امام صاحب، پھر جو ہے سورہ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا، رکوع ہوگا، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سورہ فاتحہ ضم سورہ ہوگا تو فوراً پہلے 3 تکبیر ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 4تھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھانا، سیدھا رکوع میں چلے جانا۔ یہ طریقہ ہے، تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ سال میں 1 مرتبہ جو ہے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا، لہٰذا ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دل و دماغ کو مکمل اس کی بات راغب رکھے، وما علینا الا البلاغ۔